الیاس احمد گدی کی کہانی، میری کہانی ان کا فسانہ۔ میری بیوی چائے کی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑے انداز سے مسکرائی، چند لمحوں تک غور سے معنی خیز انداز میں دیکھتی رہی، پھر بڑی نرمی سے بولی جیسے مجھے مطلع کر رہی ہو۔ آج ناظمہ آئی تھی۔ ناظمہ؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کون ناظمہ؟ ناظمہ کو آپ نہیں جانتے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ وہی کلیم الدین مختار کی صاحبزادی۔ اوہ! میرے منہ سے نکلا اور میں نے یوں محسوس کیا جیسے دل کے ساکن تالاب میں کسی بچے نے پتھر پھینک دیا ہے اور تالاب کی ساری سطح متلاطم ہو گئی ہے۔ میری بیوی بڑی تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے دوسرا وار کیا۔ سنا ہے آپ لوگوں میں کچھ تعلقات؟ آج یہ کیا بیکار کی باتیں لے بیٹھی ہو؟ میں نے ٹالنا چاہا۔ وہ ہنسی۔ پہلے میں نے سنا تھا تو مجھے یقین نہ آتا تھا، لیکن آج جب ناظمہ نے خود ہی ناظمہ نے بتلایا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کیا بتلایا اس نے؟ میری بیوی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھنا چاہا، لیکن میری آنکھیں جھک چلی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان تیز چپتی ہوئی نظروں کو سہارنے کی تاب مجھ میں نہ ہو۔ کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اب اس نے براہ راست سوال کیا۔ جواب ہاں یا نہیں جیسے مختصر الفاظ میں دیا جا سکتا تھا، لیکن دماغ کتنی ہی یادوں کے گورکھ دھندے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے ناظمہ اچانک سامنے کھڑی ہو گئی ہو، جیسے وہ منتیں کر رہی ہو، خدا کے لیے مت بتلائیے، کسی کو کچھ مت بتلائیے، میں بدنام ہو جاؤں گی، میرے لیے سر اٹھا کر چلنا مشکل ہو جائے گا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ کیا بیکار کی بک بک لگا رکھی ہے تم نے؟ میں نے قدرے درست ہو کر کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے لہجے کی سختی اسے خاموش کر دے گی، مگر خلاف توقع وہ ہنس پڑی۔ آج کوئی روب داب نہیں چلے گا آپ کا، آج میں ساری بات جان کر رہوں گی۔ میں نے اس کی انگلی میں آپ کے نام کی انگوٹھی دیکھی تھی، پوچھا تو یکدم سے بھک رہ گئی۔ میں سمجھ گئی۔ 2-4 گھماؤ دینے کے بعد اس نے آخر قبول کر لیا کہ کسی زمانے میں آپ لوگوں کے تعلقات تھے، اور یہ انگوٹھی اسی وقت کی نشانی ہے۔ میری کنپٹیوں پر پسینے کے قطرے جھلملا اٹھے تھے۔ میں خفت مٹانے کے لیے زور سے ہنس پڑا، لیکن خود مجھے محسوس ہوا جیسے میری یہ ہنسی مضحکہ خیز حد تک کھوکھلی تھی۔ جھنجھلا کر میں نے آدھی پیالی چائے ایک بڑے گھونٹ میں چڑھا لی۔ بات بدلنے کے لیے اس سے کہا، ذرا کھڑکی تو کھول دو۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ ہوا کا ایک پرلطف جھونکا اندر در آیا۔ ہوا کی ٹھنڈک کا لطیف لمس ایسا لگا جیسے میری پریشانیوں کو سمجھ رہا ہو، یا جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو۔ میں نے گریبان کے بٹن کھول دیے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ پسینے کے قطرے میری چھاتی پر بھی اپنی ٹھنڈی انگلیاں رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس سے محبت تھی یا نہیں، اب اس قصے میں کیا رہ گیا ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آواز میں کسی اندرونی کرب کا عنصر شامل ہے۔ غالباً اس نے بھی اس بات کو محسوس کیا، اس لیے اس کے ہونٹ جو اتنی دیر سے برابر مسکرائے جا رہے تھے اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ کیا اس ذکر نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ اس نے ہمدردی لیکن طنز سے کہا۔ نہیں، تکلیف تو نہیں پہنچائی، کیونکہ اب آدھی عمر گزر چکی ہے اور ایسی باتوں پر نہ رویا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہنسی آتی ہے۔ بات یہ ہے، اس نے جلدی سے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ محبت ایک مقدس جذبہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں مرتا، اس وقت بھی نہیں جب ہم بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنے پوتے پوتیوں کے درمیان بیٹھے انہیں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سچ ہے، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ماضی کے بے شمار لمحوں میں سے کوئی لمحہ اچانک ہمارا دامن تھام کر ہم سے پوچھ بیٹھتا ہے، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ اور ہم حیران ہو کر اور دکھی ہو کر اور شاید متعجب ہو کر سوچتے ہیں کہ کتنا زمانہ گزر گیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے محبت کی ہے اور اس کرب سے گزرے ہیں، ورنہ شاید محبت کے گزرے زمانے کا اظہار اتنی خوبصورتی سے نہ کر پاتے۔ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی کو غالباً اس نے اس بات سمجھ کر کہنا شروع کیا، میں نے یہ خبر اسی وقت سنی تھی جب میری آپ کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی اور شادی کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بری طرح ناظمہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور 2-4 دنوں میں ناظمہ کی شادی ہونے والی ہے۔ اس وقت مجھے یہ اندیشہ نہ ہوا تھا کہ کوئی مجھ سے آپ کو چھین بھی سکتا ہے، البتہ فکر ضرور ہوئی تھی کہ میں آپ کے دل کو جیت بھی سکوں گی یا نہیں، اور تم اس میں کامیاب رہیں، جس کا ثبوت یہ 3 بچے ہیں۔
میں نے پرمذاق لہجے میں کہا، یا شاید میں نے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کی، کیونکہ ماضی کی بے شمار یادیں میرے دماغ کی رگیں نوچ دے رہی تھیں۔ ہاں، وہ متبسم ہو گئی، لیکن شروع میں بہت گھبرائی تھی، کیونکہ ان دنوں آپ بہت سنجیدہ اور اداس رہا کرتے تھے، اور میں سمجھتی تھی اور ایک عرصے تک سمجھتی رہی کہ شاید میں آپ کے جسم کی مالک ہوں، لیکن دل پر کوئی اور قابض ہے، اور وہاں تک میری پہنچ ناممکن ہے۔ یہ خیال بہت تکلیف دہ تھا اور پریشان کن بھی۔ تم نے غلط نہیں سمجھا تھا، کیونکہ ایک عرصے تک وہ میرے دل و دماغ پر چھائی رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں تھی۔ ایک زمانے تک تمہیں ایک فرض کی طرح یا شاید ایک سماجی ضرورت کی طرح برداشت کرتا آیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسا لگنے لگا جیسے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شاید ہر وقت کا قرب بھی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ چپ رہی، میں بھی چپ رہا۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ میرے تینوں بچے اسکول سے آ کر ناشتہ کر کے کھیلنے چلے گئے تھے اور اب تک نہ لوٹے تھے، حالانکہ شام کا ملگجا دھندل کا سیاہی مائل ہو گیا تھا اور گھروں میں چراغ جلائے جا چکے تھے، اور آیا باورچی خانے میں مصروف تھی۔ میری بیوی نے جیسے خاموشی سے اکتا کر پوچھا، بتی جلا دوں؟ نہیں۔ میں شاید اپنی اداسی میں اس ہلکے اداس اندھیرے کو شریک کرنا چاہتا تھا جو کمرے میں پھیلا ہوا تھا، ایک مغموم سما پیدا کر رہا تھا۔ ٹھہریے، میں آتی ہوں، ذرا آیا سے کہہ دوں کہ وہ بچوں کو کھلا پلا کر سلا دے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر چلی گئی۔ کمرہ اندھیرا ہو چکا تھا، رات کی سیاہی نے اپنے پیر پھیلا دیے تھے، جیسے کوئی نامعلوم غم گہرا اور ہولناک اور دل آزار اور سفاک ہو گیا ہو۔ تاریک گلی میں کوئی میرے ساتھ چل رہا تھا۔ گلی خالی تھی اور میں سنیما دیکھ کر لوٹ رہا تھا، اور وہ ڈاکٹر صاحب کے مکان سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ہماری ملاقات کا واحد ذریعہ تھا۔ جب ہم گلی کے بیچ میں آ گئے تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں ٹھنڈ نہیں لگتی؟ تمہارے لیے سویٹر بن دیا ہے، بس ذرا سا بارڈر باقی ہے۔ غالباً اسے ٹھنڈ کی بات پر سویٹر کی بات یاد آ گئی۔ میں کل تمہارے لیے بہت عمدہ بندے لا دوں گا، مگر میں انہیں پہنوں گی کیسے؟ اگر اماں نے پوچھ لیا کہاں سے ملے تو کہہ دینا کہ ایک سہیلی نے دیے ہیں، اور وہ مان جائیں گی۔ اچھا، تو پھر کہنا تمہیں راستے میں پڑے ملے تھے۔ وہ ہنسی۔ تم اپنی طرح ساری دنیا کو بھولا سمجھتے ہو کیا؟ میں اکتا سا گیا تھا۔ وہ کبھی میرے ہاتھ کی کوئی چیز نہ لیتی تھی۔ اچھا چھوڑو ان بندوں کو، میرے گھر چلو گی؟ نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ کیا ڈولی لے کر آؤں گا جب ہی آؤ گی؟ آئینہ دیکھا ہے؟ وہ شوخی سے بولی۔ روز دیکھتا ہوں، مگر آج تک یقین نہیں آتا کہ واقعی میرا چہرہ ہے۔ وہ ہنسنے لگی، پھر ہاتھ چھڑا کر بولی، اب میں جاتی ہوں، بہت دیر ہو گئی۔ آتے جاتے اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ کل ملو گی؟ میں نے وعدہ لینا چاہا۔ نہ، روز روز کیسے مل سکتی ہوں؟ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ گلی کے سرے پر اس کا مکان تھا۔ کئی دنوں سے شدید بخار میں میرا جسم پھک رہا تھا۔ اکیلا آدمی تھا، تنہائی کھل رہی تھی۔ بوڑھی آیا بارلی ابال کر 6 بجے ہی اپنے گھر بھاگ جاتی، اور پھر ساری رات یوں لگتا جیسے یہ کمرہ نہ ہو، میرا مقبرہ ہو، اداس اور خاموش اور تنہا۔ ڈاکٹر کو دکھلایا تھا، دوا بھی کھا رہا تھا، لیکن بخار جیسے کسی طور اترنے کو تیار نہ تھا۔ رات زیادہ گزر چکی تھی جب کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ میں سمجھا میرا دوست یاور ہوگا۔ 2 بجے کا وعدہ کر گیا تھا اور اب آ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے یاور کی بجائے نازمہ کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اندر آ گئی۔ میں 2 لمبے ڈگ بھر کر پلنگ پر چڑھ گیا۔ مجھے تو پتا بھی نہ تھا کہ تم بیمار ہو، کئی دنوں سے دیکھا نہیں تھا، اس لیے تشویش ہوئی۔ آج تمہاری آیا سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو۔ وہ پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ آیا کو روک کیوں نہیں لیتے؟ اکیلے جی نہیں گھبراتا؟ آیا نہیں رہتی، تم ہی رہ جاؤ نا، میں نے چھیڑا۔ وہ مسکرائی۔ اتنی سستی سمجھتے ہو کیا؟ اوہ، میں بھول گیا، تمہیں تو باجے گاجے کے ساتھ لانا ہوگا۔ مہر کتنا لوگی؟ دوا کھا رہے ہو؟ اسے شاید احساس ہوا کہ میں بیمار ہوں، شاید اسی لیے بات بدل دی۔ ہاں، کھا رہا ہوں۔ کوئی فائدہ؟ فائدہ تو کوئی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ بخار دم لے کر ہی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ کیا مجھے ستانا ضروری ہے؟ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے بخار میں تپتے ہوئے ہاتھ میں لیا۔ اس کو بڑے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا، کیا تم میری موت برداشت نہ کر سکو گی؟ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے چمکنے لگیں۔ وہ روحاسی ہو گئی۔ خدا کے لیے
पैरों की चाप पर मैंने चौंक कर देखा। मेरी बीवी हाथ में चाय की प्याली लिए हुए कमरे में दाखिल हो रही थी। एक प्याली चाय आप और पी लीजिए। एक लम्हे के लिए जैसे मुझे किसी ने झंझोड़ कर बेदार कर दिया हो। मैंने चाय की प्याली उसके हाथ से ले ली। वो बजाय कुर्सी पर बैठने के नीचे फर्श पर बैठ गई। कमरे की तारीकी एक हद तक कम हो गई थी क्योंकि चांद उठाया था और चांदनी का एक बड़ा सा सफ़ेद मुनव्वर धब्बा खिड़की से होकर कमरे के फर्श पर पड़ रहा था। मैंने आपको नाहक दुखी कर दिया, वो मेरी तरफ देखते हुए बड़े प्यार से बोली। दरअसल इस किस्से ने मुझे बहुत परेशान किया है। कई बार पहले भी सोचा कि इस सिलसिले में आपसे बात करूं, लेकिन हर बार खौफजदा हो जाती थी कि ये बात आपको ना मालूम किस हद तक मुस्तरब कर दे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप नाज़मा से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा ख्याल गलत नहीं था, मैंने जैसे उससे नहीं अपने आप से इकरार किया। वो हंस पड़ी, बड़ी खोखली हंसी। चाय की प्याली फर्श पर रखकर मैं खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर चारों तरफ चांदनी का गुबार फैला हुआ था और हवा ठंडी और खुशगवार हो गई थी। एक बात पूछूं? उसने आहिस्तगी से मेरे कांधे पर हाथ रखकर सवाल किया। वो ना मालूम कब उठकर मेरे पास आ गई थी। पूछो, मैंने बगैर उसकी तरफ देखे हुए कहा। मैं अब उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मैं जब दुल्हन बनकर आई थी तो कोई एक हफ्ते बाद आया ने बतलाया था कि आप उसको लेकर कई घंटे गायब रहे थे। क्या ये सच है? एकदम से जैसे कोई तेज नोकीला निश्तर दूर तक दिल में उतर गया हो, लेकिन मैंने फौरन अपने आप को संभाल लिया। हाँ ये सच है। वो हमतन गोश हो गई। हाँ ये सच है कि वो कई घंटे तक मेरे कमरे में रही। मैं ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले आया था। लेकिन बात वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं दरअसल उससे एक फैसला कुन बातचीत करना चाहता था, क्योंकि 2 रोज़ बाद उसकी शादी होने जा रही थी। इधर मेरी भी शादी का दिन मुकर्रर हो चुका था और मैं चाहता था कि वो मेरे साथ भाग चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो रोती रही और बार बार कहती रही कि उसका बाप खुदकुशी कर लेगा, उसका भाई किसी को मुंह दिखलाने के लायक न रह जाएगा और उसकी माँ को लोग ताने देंगे और उसके ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं कई घंटों तक मुसलसल सोचता रहा और वो रोती रही। आखिर मैंने उसे कमरे से बाहर कर दिया। बाहर निकलकर उसने मेरे पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए मत बतलाइएगा किसी को, कुछ मत बतलाइएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरे लिए सर उठाकर चलना मुश्किल हो जाएगा। चांद कुछ और ऊपर उठाया था और कुछ सफ़ेद और रोशन हो गया था और नीलगू आसमान पर किसी ने सफ़ेद मुलम्मा फेर दिया था। मैंने अपनी बीवी की तरफ नहीं देखा, धीरे धीरे कहता रहा। मैंने उसके राज को किसी पर आश्कार न किया, यहाँ तक कि तुम पर भी नहीं, हालांकि तुम मेरी सारी जिंदगी की अमीन थी। लेकिन उससे मेरी ज़रा सी भी खुशी न देखी गई। उसने आज तुम्हें एक राज से आगाह नहीं किया, बल्कि हमारी घरेलू जिंदगी में जहर बोने की कोशिश की है। शायद उसे याद न रहा हो कि उसके खतूत और तस्वीरें आज भी मेरे पास महफूज हैं और मैं उन्हें उसके शौहर नामदार तक भी पहुंचा सकता हूं। एकदम से मेरी बीवी ने मेरे हाथ पकड़ लिए। खुदा के लिए सिराज, ऐसा ना करो, खुदा के लिए। मैं चौंक कर हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, क्योंकि मेरा नाम सिराज नहीं, अनवर था।